السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عربی سیکھیے کورس کی دوسری کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کلاس اس کورس کی باقاعدہ پہلی کلاس ہے۔ اس سے پہلے جو کلاس تھی وہ تعارفی کلاس تھی، اور اس کلاس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کورس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح آپ 40 دن کے اندر اس قابل ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ سکیں۔ اسی طرح ہم نے کچھ اشارات کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاتھ، ان کا ہم استعمال کر کے اشاروں کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ اپنے سیکھنے کے عمل کو تیز کر لیں گے۔ اس میں ہم نے بتایا کہ مذکر کا ہاتھ دایاں ہوگا اور مؤنث کا ہاتھ بایاں ہوگا، یعنی اگر مذکر کی بات کریں گے تو ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث کی بات کریں گے تو بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایک واحد کی بات کریں گے تو ایک انگلی استعمال کریں گے اشارے کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور اگر تثنیہ کی بات کریں گے تو 2 انگلیاں استعمال کریں گے، اور اسی طرح اگر ہم جمع کی بات کریں گے تو 4 انگلیاں استعمال کریں گے۔ تو واحد کے لیے 1، تثنیہ کے لیے 2 اور جمع کے لیے 4۔ مذکر کے لیے دایاں ہاتھ، مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ۔ اسی طرح مؤنث میں بھی واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے 4 انگلیاں۔ اور پھر اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ غائب، مخاطب اور متکلم 3 قسم کے چونکہ افراد ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے ہم نے اشارے کی جگہ تبدیل کر دی کہ غائب کے لیے اشارہ ہم کریں گے دائیں جانب مذکر کے لیے، اور حاضر کے لیے سامنے کی جانب۔ غائب کے لیے ہمارا اشارہ دائیں جانب مذکر کے لیے، حاضر کے لیے سامنے، اور متکلم اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے سامنے اشارہ ہم کریں گے۔ دوسری چیز یہ تو الحمدللہ وہ تھا جو کل کا خلاصہ تھا، یہ اس لیے دہرا دیا تاکہ ہمارے اسباق آپس میں جڑے رہیں۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے ضمائر منفصلہ کی۔ عربی زبان کے اندر ضمائر استعمال ہوتی ہیں، اور ضمائر صرف عربی میں ہی نہیں بلکہ ہر زبان میں بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمائر اصل میں ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کہتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پر آئے، وہ لفظ جو کسی نام کی جگہ پر آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ، مثال سے آسان ہو جائے گی بات، جیسے میں کہوں کہ عبداللہ میرے پاس آیا، اس نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی، میں نے اسے جواب دیا اور پھر وہ چلا گیا۔ اب اس مثال کو اگر ہم دیکھیں تو جو میں نے کہا ہے کہ عبداللہ میرے پاس آیا، یہاں پر صرف ایک مرتبہ میں نے عبداللہ کا نام لیا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ میں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا، میں نے اسے جواب دیا، پھر وہ چلا گیا۔ ان تینوں مرتبہ میں ذکر عبداللہ کا ہی ہوا ہے، لیکن نام عبداللہ کا نہیں آیا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں جو اس کے نام کی جگہ پہ میں نے استعمال کیے ہیں، انہیں ہم ضمائر کہتے ہیں، جس میں اردو کے اندر میں نے اس، وہ، اسے، تو یہ جو الفاظ ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کسی کی طرف، اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر ضمائر کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ کسی بھی زبان میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ضمائر کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چونکہ ضمائر کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی بہت کثرت کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے، اس لیے آپ کو ضمائر سیکھنے کے ساتھ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی قرآن مجید کو سمجھنے میں اور اس کا ترجمہ سمجھنے میں۔ تو آج ہم ضمائر منفصلہ پڑھیں گے۔ ضمائر منفصلہ کا مزید ہم مطلب بعد میں سمجھ لیں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ 8 ضمیریں ہیں جو آپ کو یاد کرنی ہیں، جس میں سے 3 غائب کی ہیں، 3 حاضر کی ہیں اور 2 متکلم کی ہیں۔ اور یہ 8 کی 8 فی الحال ہم مذکر کی پڑھیں گے، پھر ہم مؤنث کی انشاءاللہ کل اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ مذکر کی 8 ضمیریں کون سی ہیں؟ آپ اشارہ بھی دیکھیے گا، الفاظ بھی دیکھیے گا، اور پھر انہیں یاد کیجیے گا۔ ترجمہ انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں کچھ دیر میں۔ ہوا کیا مطلب ہوا؟ وہ ایک مرد۔ ابھی میرا ہاتھ چونکہ دائیں جانب ہے، ایک سائڈ پر جا رہا ہے، اور انگلی ایک ہے، دایاں ہاتھ ہے، تو تینوں چیزیں صرف ایک اشارے سے پتہ چل رہی ہے کہ مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور واحد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو واحد، مذکر، غائب، 3 چیزیں ایک اشارے سے سمجھ آ رہی ہیں، تو ایک انگلی سے اشارہ ہم نے کیا۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن۔ دوبارہ دیکھیے اشارے بھی اور الفاظ بھی۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن۔ تو اس طرح آپ اشارے کے ساتھ ہی صرف پورا ترجمہ سمجھ لیں گے۔ اب میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد،
انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ تو واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد جمع۔ متکلم میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا تو اس لیے کل یہ 8 صیغے بنے، 3 غائب کے، 3 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ تو اس طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ یاد کرنے کے ساتھ ہی آپ کو اب آپ قرآن مجید اگر ہم کھول لیں اور تلاوت شروع کریں تو یہی ضمائر کثرت کے ساتھ ہمیں یہ ضمیریں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے اگر ہم شروع کر دیں غیر المغضوب علیہم، تو اس میں وہی جو ہم کی جو ضمیر ہے مذکر غائب کی، جمع مذکر غائب کی، وہ آ گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر بھی ہم آ گیا۔ ایسے اور بہت ساری جگہوں پر یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اولئک علی ھدی من ربہم کے اندر ہم آ گیا، اولئک ہم میں ہم المفلحون میں پھر ہم آ گیا۔ تو بہت زیادہ ان ضمائر کا تکرار ہوا ہے، اس لیے آپ ان صرف 8 ضمائر کو یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتم آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ میں مرد ویسے کہہ رہا ہوں، اصل میں مذکر کے لیے ہے، تو آپ جو بھی مذکر چیزیں ہیں دیگر بھی، ان کے لیے بھی ہم یہی ضمائر استعمال کریں گے اگر ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں کل کی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔